تو علامہ صاحب ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جنات کے حوالے سے. جیسا کہ ڈسکس ہوا، قرآن حکیم میں بھی اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. جنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروردگار عالم نے اپنی کتاب یطیب البیان میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو میں نے نہیں خلق کیا مگر صرف اس لیے کہ یہ عبادت کریں. تو جتنی بھی مخلوقات اس پروردگار عالم کی ہیں، ان مخلوقات میں یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو پروردگار نے احکام کا مکلف قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں بائی ڈیفالٹ پروردگار نے ہدایت رکھی ہے. سب مخلوقات اس کی تسبیح کرتی ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کے عبادت گزار ہیں. لیکن جو مکلف ہیں وہ صرف دو ہیں کہ جنہیں پروردگار نے بار بار اپنی کتاب میں خطاب کیا ہے، یا معاشر الجن والانس اے گروہ جن و انس. تو یہ دو، جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ معنی ہیں جو سمجھنا بڑا ضروری ہے. انسان افضل المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. تو شرف اور فضیلت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. شرف جو ہوتا ہے وہ نسبتی ہوتا ہے اور فضیلت جو ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے. مثلا شرف کا مطلب ہے کہ ایک بچہ ہے جو آج ہی دنیا میں آیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو اگر کسی بڑے آدمی کا بچہ ہے تو اس بچے کے ساتھ اسی طرح والہانہ محبت اور اسے وہ رسپیکٹ دی جائے گی اس نسبت سے کہ اس کا باپ کون ہے. تو یہ اس بچے کا شرف ہے. ابھی اس بچے کی فضیلت شروع نہیں ہوئی ہے. جب اس کا اپنا کیریکٹر ڈیولپ ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب وہ باشعور ہو جائے گا اور وہ کچھ چیزیں اپنے شعور اور ارادے سے کرنے لگے گا، تب وہ کوئی عمل خیر کرے گا تو وہ اس کے کیریکٹر میں شامل ہوگا اور اس کی بنیاد پہ اس کی فضیلت قرار پائے گا. تو یہ جو شرف ہے انسان کا، یہ نسبتی ہے، فضیلت اس کی ذاتی ہے. یعنی شرف یہ ہے کہ اب یوں سمجھ لیں، میں کل ملا کے اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جس صورت میں تخلیق کیا ہے یہ پروردگار کا دیا ہوا شرف ہے. صحیح. علامہ صاحب معذرت، لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. تو یہ جو بات آپ نے ذات کے لحاظ سے کی، اس کو بھی ذرا کلیئر کرتے ہوئے چلیں. دیکھیے، جو فضل پروردگار ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. اس کے حوالے سے قرآن میں یہ بھی ہے کہ یوتی ذی فضل کل فضل، یوتی ذی فضل فضلہ. پروردگار فضل اسے دیتا ہے جو فضل کے لائق ہوتا ہے، یعنی صاحب فضیلت کو فضل عطا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار چونکہ وہ عادل ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بانٹا جا رہا ہے اور جو آئے وہ لے جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ مل جائے اور ہو سکتا ہے کسی کو کم مل جائے. ایسا نہیں ہے. اس کا ایک پلان ہے اور پلان جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے. جس کا جتنا استحقاق بنتا ہے وہ اتنا اسے عطا کرتا ہے. اور فضل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم ایکسورٹ کرتے ہیں کہ چیزیں یوں آپ پھینکے تو کسی بچے کے ہاتھ 100 کا نوٹ آ جائے اور کسی کے ہاتھ 10 کا نوٹ. اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار کا عدل ہے اور بربنیاد عدل جس کا جتنا استحقاق بنتا ہے وہ اس پہ اتنا فضل کرتا ہے. یوتی کل ذی فضل فضلہ، کہ وہ ہر صاحب فضیلت کو فضل عطا کرتا ہے. سلیم نظامی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا سوال ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا آپ بھی بتائیے، اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. جنات برحق ہیں جیسے انسان ایک مخلوق ہے اور شریعت کا مکلف ہے، اسی طرح جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا، اور جان جو ہے یہ جیسے انسان کے جو باپ ہیں ابو البشر جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح جو جان ہے یہ جنوں کا باپ ہے، جس سے تمام جنوں کی آگے نسل چلی ہے، تخلیق ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جان تھا تمام جنوں کا باپ جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق فرمایا. اٹ مینس کہ
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محض خیالی ہو، جو صرف کنسیپچول ہو، یا جس کو صرف تشبیہ یا استعارہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو، بلکہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے، وجود رکھتے ہیں، وجود حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ ملاقات، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما کے مسجد شریف سے نکلے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ساتھ ساتھ لے کے چل دیے۔ ایک مقام پہ جا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بٹھا دیا اور فرمایا یہاں پہ رہنا ہے، یہاں سے کہیں آگے پیچھے لیفٹ رائٹ آپ نے نہیں جانا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھ گیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، رات بیت گئی، کافی وقت گزر گیا، جب سحر قریب تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں میرے آقا، اتنا طویل وقت اور اتنے رات گئے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جلوہ افروز رہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ جنوں کا قبیلہ ہے، مجھے آج ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حکم دیا گیا تھا تو میں بإذن ربی ان کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کریم آقا علیہ السلام ابھی واپس تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے کچھ آوازیں سنی، کچھ شور وغیرہ ایسے سنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے آنے سے چند لمحے قبل یہ آوازیں کیسی تھیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنات مجھے الوداع کہہ رہے تھے اور مجھ سے اجازت لے رہے تھے اور مجھے وہ الوداع کہہ رہے تھے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جنات کا باقاعدہ وجود ہے، وہ مخلوق ہیں اور ان کی حضور علیہ السلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل 6 دفعہ جنات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی ہے۔ 6 ملاقاتیں جنات کی نبی پاک علیہ السلام سے باقاعدہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ صحیح۔ مفتی صاحب، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نار سموم سے جنات کو خلق کیا گیا، بغیر دھوئیں کی جو آگ ہوتی ہے، بغیر شعلے کی جو آگ ہوتی ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے، کس قسم کی مخلوق ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، شکراً۔ جن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ اسی سے جنین لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جنت کو یا باغات کو جنت عربی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ پتوں میں پھل جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس لیے ان کو جنت کہتے ہیں۔ جنت جو اخروی ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لغوی معنی پہ غور کریں تو یہ عقیدہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کا نظر آنا ضروری نہیں، یہ مخلوق ہی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھوں سے چھپا کر رکھی۔ پوشیدہ کرنے کی کیا حکمت ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ہمیں کوئی سبق سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اسباق اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہے؟ یہ زمین و آسمان کا نظام بے فائدہ قائم ہے؟ اس کے فوائد ہیں، صحیح، بہت سے فوائد ہیں۔ یعنی ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب یہ انسان کو سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء کی کرامت، اللہ کے نبی کے معجزات اور شیطانی قوتوں کے درمیان فرق وہ بھی انہی سے سمجھ آتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ شعبدہ بازی کرتا ہے یا وہ شیطانی قوتوں کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اور ایک اللہ کا ولی ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس میں ایمان لوگوں کا جو ہے وہ چیک ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان کو پیدا کرنے میں۔ اسی طرح یہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلِ مِن نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم نے جانوں کو، جو جنات ہیں ان کو نار سموم سے، یعنی شعلے والی جو آگ ہے نا، بھڑکنے والی آگ جس کے اوپر دھواں نہیں ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، صحیح، اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، صحیح، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز سے پیدا کیا ہے جو تمہیں بیان کیا ہے، یعنی مٹی سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جن اور فرشتے یہ دونوں الگ الگ مخلوق، نوری اور ناری مخلوق ہیں، دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں۔ تو یہ جو ناری مخلوق ہے، جنات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پر بسایا ہے۔ صحیح، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے
اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. جی. تو فرشتوں نے آگے سے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ان کو بنائیں گے جو یہاں فساد برپا کریں، خون بہائیں. تو یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ مفسرین نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنوں کا بسیرا تھا یہاں پر، تو جنات جو ہیں وہ ان کے اندر مفتی صاحب اس پر بھی فطر آئیں کے گے طور پر شرارت کہ ہے. روئے زمین پر پہلے جو جنات یہاں پر آباد تھے کیا فساد برپا کیے انہوں نے، جی، کیا جی. ان پر بھی کوئی وحی آئی، کوئی احکام شریعت ان پر بھی نازل ہوئے؟ فائزہ اس ابھی پر ڈسکس بتا کریں دیں گے. اپنے ناظرین کو کہ جی. ہمیں جوائن کیا ہے